تو اکیلے ہوتے اور آپس میں ملتے تو ان کے جو علماء تھے اور ان کے سمجھدار لوگ تھے، ان کے لیڈر قسم کے لوگ، وہ ان کو روکتے اور آپس میں باتیں کرتے بھائی تورات میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ آیا ہے تم مسلمانوں پر کیوں ظاہر کرتے ہو کہ یہ تمہاری زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے کلمات سن کر تمہارے خلاف بطور دلیل استعمال کریں گے. یہ جو بیان ہو رہا ہے تو حکم دیتے ایک دوسرے کو کہ اب شان محمدی کو چھپایا کرو اور شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو چھپا لیا کرو، حذف کر لیا کرو. یعنی اللہ نے جو کچھ تمہارے اوپر ظاہر کیا تھا اس پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی بعثت اور ان کی شان اور ان کی پہچان اور معرفت کے بارے میں اللہ پاک نے جو جو چیزیں تمہارے اوپر ظاہر فرما دی تھی، فتح اللہ علیکم، جو علم شان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے تم پر کھول دیا تھا، ظاہر کر دیا تھا، تم اب مسلمانوں پر کیوں ظاہر کرتے ہو؟ اس کو چھپا لو، بند کر دو، ان پر ظاہر نہ کرو. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یا یہ اپنے اللہ کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ یہ خود تو ہمیں بتاتے تھے تیرے محبوب کی شان اور خود کیسے منکر ہو گئے، تو تم اپنے خلاف خود ثبوت فراہم کر رہے ہو اور اپنے خلاف خود دلیل فراہم کر رہے ہو. تو گویا حسد کے باعث جب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر ان کے ذہن جا پہنچے تو یہودی ذہنیت کیا بن گئی کہ جہاں حضور علیہ السلام کی شان اقدس کی کوئی بات نظر آتی اسے چھپا دیتے تاکہ حضور علیہ السلام کی شان کو چھپایا جائے. تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کو چھپانا یہ بھی قرآن مجید میں یہودی ذہنیت اور یہودی خسرتوں میں سے خسرت کے طور پہ بیان کی گئی. اور جہاں اس سے پیچھے قرآن مجید نے فرما دیا نا کتمان حق سے منع فرمایا، الا تکتمون الحق کا بیان آیا کہ تم حق کو نہ چھپاؤ، حق کو نہ چھپایا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے جلیل القدر صحابی کہ ان تمام مقامات پر جہاں یہودیوں کے باب میں ذکر آیا وہ فرماتے ہیں کہ حق سے مراد صرف شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کی شان کو حق کے لفظ کے ساتھ اور حق کی اصطلاح کے ساتھ تعبیر فرمایا اور فرمایا کہ تم حق کو نہ چھپایا کرو، یعنی میرے محبوب پیغمبر آخر زمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے بیان کو نہ چھپایا کرو. تو یہ ان کی ذہنیت تھی اور ان کی خصلت تھی. اور 28ویں خصلت یہ بیان کی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ بھی ہمارے ہاں پائی جاتی. ایسے لوگ بھی مزاجن ہیں کہ جنہوں نے توحید اور رسالت کے مابین تعلق، ربط اور نسبت کو نہیں سمجھا اور وہ شان رسالت اور ادب رسالت کو کمال درجے ادا کرنا، اس حق کو ادا کرنا سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بڑھتے جانے سے توحید میں خلل واقع ہو جائے گا، یہ شاید اس سے کوئی شرک واقع ہو جائے گا. حالانکہ آگے کوئی مقام آئے گا تو میں انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا کہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ادب رسالت مآب میں اور محبت رسالت مآب میں کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس شان کو شان الوہیت نہ بنایا جائے، اسے شان الوہیت نہ بنایا جائے، انہیں معبود نہ بنایا جائے. آگے جا کے یہ ساری باتیں آئیں گی. تو جہاں یہ گمان آ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ شان کو بیان کرنا، کثرت کے ساتھ آپ کے ادب کو بیان کرنا، آپ کی تکریم و عظمت کو بیان کرنا، اگر یہ گمان آ جائے کہ وہ معاذ اللہ کہیں شرک ہو جاتا ہے، اس مخالفے کے باعث بہت سے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جن آیات کریمہ اور احادیث طیبہ میں حضور علیہ السلام کی شانوں کا ذکر آیا ہے ان کو پڑھنے، پڑھانے اور درس دینے سے بھی اجتناب کر دیا جاتا ہے. خود مجھے ایسے 20 مقامات ملے زندگی میں اور 20 واقعات ایسے زندگی میں پیش آئے بیرون ملک اور اندرون ملک کہ کوئی مسئلہ کسی نے پوچھا اور کہا کہ یہ سرے سے قرآن و حدیث میں حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں یہ بات ہے ہی نہیں.
میں نے مان اس کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی کہ آپ کو کس نے کہا یہ قرآن مجید کا فرمان ہے، اور وہ اچھا بڑا باریش متشرع قرآن مجید کو جاننے والا آیات پڑھنے والا تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو آج تک کسی نے یہ آیت سنائی نہیں۔ اگر حدیث کا حوالہ دیا اور حدیث بیان کر دی، اس نے کہا ہمیں تو اتنی زندگی گزر گئی قرآن اور حدیث کا درس سنتے، ہمیں تو یہ حدیث کسی نے بتائی نہیں۔ یہ بھی ایک ذہن ہے، یہ بھی ایک ذہن ہے، اس سے توبہ کریں اور اس سے بچا کریں۔ اور دوسری طرف یہ ایک انتہا ہے، یہ ایک انتہا ہے، اور ایک دوسری سمت بھی انتہا ہے، اس کا ذکر بھی متصل آیت میں آ گیا ہے، بس اس کا بیان کر کے آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اور وہ کیا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور فرمایا ایک رخ یہ ہے کہ جو ان میں پڑھے لکھے ہیں، جو ان میں پڑھے لکھے ہیں، ان کا عالم تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان چھپاتے ہیں کہ مومنوں کے سامنے بیان نہ کی جائے۔ اور فرمایا ان میں ایک دوسرا طبقہ ہے جو ان پڑھ لوگ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم اور قرآن کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر بس صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، صرف زبانی تھوڑا زیادہ پڑھنا جانتے ہیں، زیادہ علم اور معرفت اور ادراک اور فہم نہیں ہے۔ فرمایا انہم الا یظنون، تو وہ لوگ فقط اپنے گمان کی پیروی کرتے رہتے، گمانوں میں پڑے رہتے۔ اس کی مثال بھی ہمارے معاشرے میں ملتی، اور وہ جاہل پیر، ان پڑھ جاہل پیر، مفاد پرست پیر، جن کو نہ پیری کا علم، نہ طریقت کا علم، نہ تصوف کی خبر، نہ سلوک کی خبر، بس وہ وراثت میں ان کو گدی مل گئی، نہ شریعت کے پیروکار، نہ طریقت کے پیروکار، نہ معرفت سے باخبر، نہ حقیقت سے باخبر۔ اور وہ کیا؟ چونکہ ان پڑھ ہوتے ہیں تو وہ اپنے نام نہاد مریدوں کو اپنی نام نہاد پیری کا سکہ دیہاتوں میں اور ان پڑھ علاقوں میں جمائے رکھنے کے لیے، کیونکہ امیون ہوتے ہیں تو وہ وہم اور گمان گھڑتے اور من گھڑت مسئلے تراشتے، حجتیں تلاشتے ہیں، اور قرآن اور سنت اور شریعت کی باتوں کو کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا دھندا ہے، یہ پڑھنا پڑھانا قرآن حدیث شریعت اور مسائل یہ مولویوں کا کام ہے، ہم تو ان سے آگے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اور وہ جو ان کے اپنے خود ساختہ گمان ہوتے ہیں اور خود ساختہ تصورات ہوتے ہیں اور من گھڑت ان کے جو تخیلات ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ رسول کی اور شریعت کی کوئی سند نہیں ہوتی، وہ اپنے حلقے میں بیان کر کے اپنی جھوٹی عقیدت مندی اور اپنے جھوٹے 100 سال روحانی تسلط کو قائم رکھتے، گمراہی پھیلاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فویل للذین یکتمون الکتاب بایدیہم، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی اور تباہی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں اپنے پاس سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ من گھڑت باتیں تراشتے ہیں، اپنے وہم و گمان سے، اپنی خواہش نفس سے باتیں تراش لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے مال و دنیا کما لیں، تاکہ اس سے دنیا کما لیں۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشرہ ان یہودی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے معاشرے کی طرح پھر اس طرح دو طبقات میں تھوڑا یا زیادہ بٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کہیں جہاں ظاہری علم کا غلبہ ہو جاتا ہے، ظاہری علم کا غلبہ ہو جاتا ہے اور انہیں حقیقی معرفت الہیہ نہیں ہوتی اور معرفت رسالت محمدی نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت کی خاص عنایات کے ساتھ انہیں شرح صدر نصیب نہیں ہوتا، وہ ظاہری علم کے تغلب میں دراصل یہودی خصلت کی اس سمت چلے جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس کو چھپائے رکھنا ان کی ذہنیت بن جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا یہ انہیں شرک نظر آتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے ادب اور تکریم کی طرف بڑھنا یہ انہیں شخصیت پرستی نظر آتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو جو تصور وہ دے چکے ہوتے ہیں اس تصور کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے
کہ ان آیتوں اور حدیثوں پر درس نہ دیا کریں جن میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اونچی اونچی شانیں بیان کی گئی، اور دوسری آیتوں پر درس دیا کریں جن آیتوں میں عاجزی کا ذکر ہے ابدیت کے مقام کے ساتھ، تاکہ خود ساختہ تصور توحید کو پھیلایا جا سکے۔ اور دوسری طرف معاشرہ بسبب جہالت ان لوگوں کے گھیرے میں ہے جن کا میں نے ذکر کیا کہ جن کے پاس علم شریعت نہیں، علم قرآن نہیں، علم سنت نہیں، جو دین کے علم اور عمل سے آ رہی، اور ان کو وراثت میں گدیاں ہاتھ آ گئی ہیں، نہ انہیں شریعت کا پاس، نہ طریقت کا پاس، نہ قرآن و سنت کا پاس، نہ اللہ کے دین کا پاس، اگر پاس ہے تو فقط اپنے مفاد کا۔ اور اسی طرح ایسے واعظین بھی اور ایسے علماء بھی کہ جو بعد دین کی تبلیغ اشاعت دین کی خاطر نہیں، اشاعت قرآن کی خاطر نہیں، اشاعت سنت کی خاطر نہیں، اقامت دین کی خاطر نہیں، اصلاح احوال امت کی خاطر نہیں، وہ واعظ فقط اپنے روزگار کی خاطر کرتے ہیں، اپنے معاش کے لیے کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے دین کو، قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو اور واعظ اور تبلیغ کو ثمناً قلیلا لیشتروا بہ ثمناً قلیلا، اشاعت دین کی بجائے فقط مال کمانے کے لیے، اپنا روزگار بنانے کے لیے اور اپنا معاش کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، ان کی بھی مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ جب دین کو روزگار اور معاش کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو لا محالہ اس انتہا تک جا پہنچتے ہیں کہ اپنی من کی چیزیں جن سے لوگ خوش ہوں وہ گڑتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، نعرے وصول کرتے ہیں، واہ واہ لیتے ہیں اور خوب رقمیں بٹور کے جیبیں بھر کے چلتے بنتے ہیں، اور قوم جہالت کے باعث، گمراہی کے باعث اپنے اندھیروں میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ اللہ تبارک یہ دونوں انتہائیں ہیں، اور ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے باخبر ہونا چاہیے، اور اعتدال توسط کے ساتھ کہ جس میں اس مضرت اور نقصان سے بھی بچیں اور اس مضرت اور نقصان سے بھی بچیں اور راہ حق کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ہمارے اوپر حق کی معرفت کے دروازے کھول دے۔ وما علینا الا البلاغ۔